برکت آ جائے؟ تو یہ تو اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ گھر کی عورتیں نماز پڑھیں گی تو گھر میں برکت آئے گی، یہ اصول ہے. تو مرد حضرات خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھروں پر اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں سے بھی نماز کا اہتمام کریں. تو سب سے پہلی چیز ہے اس مہینے میں عبادت کا کرنا. دوسری چیز ہے روزے کا رکھنا. میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کیا مجھے رمضان المبارک کے بعد کن دنوں کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں. اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے. روزے کے تعلق سے ایک بات اور بتاتا چلوں. ایک حدیث ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کو روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ عاشورے کے دن یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پر خرچ زیادہ کرے، ان کو اچھا کھلائے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آدمی عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام میں اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں برکت رکھے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر روزہ ہوگا تو بیوی بچوں پر خرچ کیسے کرے گا، اچھا کیسے کھلائے گا. تو علماء کرام نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ سحری میں اور افطاری میں کھانے کا اہتمام کریں. سحری میں اور افطاری میں اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلائیں، اس پر انتظام کریں. تو ایک چیز. دوسری چیز اس میں روزہ رکھا جائے. تیسری چیز اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے. اگر روزانہ دال کھلائے تو گوشت کا انتظام کر دے. اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک مخصوص چیز بنا لے جو آج ہم نے بنا رکھی ہے کہ عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو تو یہی پکنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پکے گا. یہ وہ تو رسم ہے، وہ رسم ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں نئی بات پیدا کرنا، جو میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہے نہ فرمائی ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں دین سمجھ کر کے. اچھا کھانا کھلانے کا حکم ہے، کوئی ایک چیز متعین کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. چوتھی چیز کیا ہے اس مہینے میں کرنے کی؟ وہ ہے دعا کرنا عاشورے کے دن. عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی. پوری ایک قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورے کے دن توبہ قبول کی تھی. اور عاشورے ہی کا دن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی. تو جو اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو دنیا کے پیٹ سے بھی نجات دے سکتا ہے پریشانیوں سے. تو اس چوتھا کام ہے اس مہینے میں کرنے کا کہ دعا کا اہتمام کرے، خاص طور پر عاشورے کے دن. اس دن دعا قبول ہوتی ہے 10 محرم الحرام. یہ 4 کام ہیں کرنے کے. آدمی کو چاہیے کہ یہ کام ہر حال میں کرے. نماز نہیں چھوٹنی چاہیے پورے سال. جب تک آدمی زندہ ہے تب تک آدمی کو چاہیے کہ نماز نہیں چھوٹے. اور نماز کا بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے. نماز کا اہتمام ہو، اور نماز کے سے بھی بڑھ کر کے اگر میں کہوں تو عبادت کا اہتمام ہو. اس میں نماز سر فہرست آتی ہے. اول نمبر پر نماز ہے، اس کے بعد تلاوت قرآن ہے. قرآن کا تو ذکر ہی کیا کیجیے. قرآن میں تو ہمارا حال کیا ہے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہر آدمی آن لائن رہتا ہے. ہر آدمی آن لائن رہتا ہے. آف لائن ہم نے کیا ہے صرف قرآن کو. اس قرآن کو آف لائن کیا ہے جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا. باقی سب چیزیں آن لائن ہیں، 24 گھنٹے آن لائن ہیں.
کوئی ایک وقت ہمارے پاس ایسا ہے جو قرآن کو آن لائن کرتے ہیں، قرآن کو کھول کر کے پڑھتے ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں جو قرآن پڑھنا جانتا ہے. جو قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے تو اس کا تو کیا کہیں، وہ تو ویرانے کی طرح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر بندے کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ موجود ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت ہے اپنے امتی کے لیے. اب بتاؤ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کر کیا سکتا ہے؟ جس نبی نے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نبی نے دنیا میں آ کر کے ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، ہم اس نبی کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتے تو دنیا میں کریں گے کیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. وہ انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا جو نبی کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتا. اور دل پہ اگر ٹھان لے تو پھر آدمی 70 سال کی عمر میں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے اور وہ اس بات کو دل پہ لے لے تو 70 سال کی عمر میں بھی پڑھ سکتا ہے قرآن. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنا تھا ایک بڑے میاں کا، حضرت شاہ صاحب ہردوئی والے، ان کے پاس پڑھنے آئے تھے بڑے میاں. 60 سے 70 سال کی عمر ہوگی اور قرآن پڑھ کر کے مدرسے سے گئے. اور جب شروع میں آئے تھے پڑھنے کے لیے تو ایک استاد کو متعین کر دیا کہ آپ ان کو قرآن سکھائیے. تو جب وہ پڑھ کر کے جا رہے تھے تو حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بڑے میاں قرآن پڑھ لیا؟ تو بہت آسان ہے، پڑھ لوں گا. چھڑی لے کر کے چلتے تھے ہاتھ میں ڈنڈا. کا کیسے آسان ہے کہ آج کا سبق یہ ہے کہ کھڑا کرو تو الف ہے، گرا دو تو بے ہے. کا اتنا آسان ہے قرآن. تو اگر دل پہ لے لے تو قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی. خود بھی قرآن پڑھے، بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے. روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، خاص طور پر عاشورے کا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے ہیں، دیکھا کہ یہودی وہاں روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر فرعون سے بچایا تھا، اس سے نجات ملی تھی. اور فرعون کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں ڈبویا تھا عاشورے کے دن. کا اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. یہودی اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم ہر سال روزہ رکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اور فرعون کے غرق ہونے پر خوشی منانے کا سب سے زیادہ حق ہمیں ہے. کہ لیکن ہم یہودیوں کی مشابہت نہ کر کے ہم 2 روزے رکھیں گے. یا تو عاشورے کے ساتھ ایک دن پہلے کا یعنی 9 تاریخ کا ملائیں گے یا 11 تاریخ کا، یا تو 9-10 کا روزہ رکھیں گے یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے. تو روزہ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، دعا کا اہتمام ہونا چاہیے اس مہینے جتنا ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے، اصل دعا ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے لیجیے. آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا. پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے 3 آیتوں میں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد پھر کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بنتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اب میں نے تعریف بھی کر لی اور میں نے آپ کے رب ہونے کا اقرار بھی کر لیا. اب بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے. یہ ایک ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتایا ہے. ہماری بدنصیب اور محرومی یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتے اور پھر کہتے ہیں کہ دن میں نماز میں دل نہیں لگتا. دل کیسے لگے گا؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہماری زبان کو نہیں پتا، ہمارے کانوں کو نہیں پتا، دل کو نہیں پتا، دماغ کو نہیں پتا، بس پڑھے جا رہے ہیں. جب دل و دماغ نماز میں ہوگا، سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب ہمیں یہ پتا ہوگا تو پھر نماز میں دل لگ جائے گا. نماز میں دل لگانے کا نسخہ علماء کرام نے بہت بہترین نسخہ لکھا ہے کہ جو چیز پڑھ رہا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھ لے، نماز میں دل لگ جائے گا. اس کے علاوہ بھی چیزیں لکھی ہیں
اس کے علاوہ بھی چیزیں لکھی ہیں کہ نماز میں دل لگانے کے لیے ایک تو جھوٹ نہیں بولے، زبان کو صاف رکھے، دوسرا ہماری آنکھیں وہ دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، ان سے رک جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ تیسری چیز ہمارے کان حرام چیز نہ سنے، حلال چیز سنے، اور چوتھی چیز ہمارے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، حلال لقمہ جائے۔ کہ یہ 4 چیزیں کر لیجئے کہ نماز میں دل لگ جائے گا، کہ نماز میں